My direct report is to an American individual who's a Christian. اگر قرآن مجید کو شہید کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے سویڈن میں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے کہ جی ان کو مار دیں اور املاک کو نقصان پہنچائیں. جو رسول اللہ ہمارے آقا رحمت للعالمین کے آنے کی جو خوشخبری ہے، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تھی وہ خوشخبری کا اعلان انہوں نے کیا. اور آج وہی مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ سے جو منسلک کلیسا ہیں یا جسے ہم چرچ کہتے ہیں اس کی کس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm fine. How are you? الحمدللہ، so far so good. یہ جو فیصل آباد میں بھی پچھلے دنوں کچھ چرچز کی شہادت ہوئی ہے اور کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کافی زیادتی کی گئی ہے. ان کو گھروں سے بھاگنا پڑا ہے اپنے بچوں کو لے کے اپنی جانیں بچانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہماری اور بھی قرآن کے علاوہ الہامی کتابیں ہیں، ان کی بائبل کو ان کی ڈیسیکریشن ہوئی ہے، ان کو جلایا گیا، شہید کیا گیا. سو وی تھاٹ کہ ہم اپنا اوپینین آپ کو اس کے بارے میں دیں. سو عروج، what do you think about it? What's your opinion? دیکھیں، جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے. جب آپ کے معاشرے کے اندر ٹالرنس نہ رہے، جب آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو فتنے کے لیے اکسایا جائے اور اس کے لیے بل بھی پاس کر دیے جائیں اور پھر آپ کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ یو کین ٹیک قانون ان یور اون ہینڈز، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دین کے نام پہ، مذہب کے نام کے اوپر. جس طرح سے ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو اور وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ علم کی کمی ہے، اس کی وجہ سے اس کی بنا کے اوپر ٹالرنس ختم کر دی جاتی ہے. اگر ہم اس کو ٹرانسینڈ ہو کر دیکھیں تو دین اسلام یا جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک امن، سکون، ہیومینٹی اور بھائی چارگی، امن و امان کے ساتھ ہم بحیثیت انسان رہ سکیں. بٹ انفارچونیٹلی دین کے نام کو استعمال کرتے ہوئے، بالخصوص دین اسلام کے نام کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے معاملات اب سامنے پیش آ رہے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں. ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اس کا پس منظر بھی کوشش کریں گے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکیں کہ کیا پس منظر ہے، کیا سرکمسٹانسز ہوئے اور اس وقت صورتحال کیا ہے اور آنے والے وقت میں ہم کس طرح سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل کر سکتے ہیں in our own capacity. So this is what we are going to discuss. میرا stance obviously یہی ہے کہ we condemn. It does not matter کہ کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون سا کاسٹ ہے، کس چیز کو فالو کر رہا ہے، بٹ ایک انسان ہے. اور اب آپ بھی جانتے ہیں محرم سفر کا مہینہ ہے، اور یہ محرم سفر کا جو مہینہ ہے، یہ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، تو انہوں نے صرف دین اسلام کو نہیں بچایا اور صرف بے شک حق کا پرچم بلند کیا اور اللہ کے دین کی تعلیمات کو بچایا، بٹ اس سے بڑھ کر، اس سے بالا تر انسانیت کی بقا کے لیے یہ تمام قربانیاں دی گئیں. سو آئی تھنک ہم نہیں سمجھ سکے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، اور ہم نہیں سمجھ سکے 2000 سال گزرنے کے بعد بھی، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی اتنا ہی اون کرتے ہیں جتنا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہیں، یا باقی جو ڈیوائنز اور ائمہ معصومین کا ہمارا کانسیپٹ ہے، جتنا ہم ان کو اون کرتے ہیں، ان سے پہلے ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو اون کرتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن میں جو ان سا ہے وہ روح اللہ کا ذکر آیا ان کے بارے میں، اور پھر سورہ مریم پوری ان کے بارے میں ہے. کھلے معجزات اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت عیسیٰ کو دیے. بے شک. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم دم بھرتے ہیں اور جن کے لیے ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ان کی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے،
انفارچونیٹلی قربان کرنے والے تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو جان لینے والے آئے ہوئے ہیں. اینڈ ایز وی سے تو میں یہ صرف ایک بات یہاں کہہ کے بتانا چاہوں گی کہ جو رسول اللہ ہمارے آقا رحمت للعالمین کے آنے کی جو خوشخبری ہے، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تھی وہ خوشخبری کا اعلان انہوں نے کیا. اور آج وہی مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ سے جو منسلک کلیسا ہیں یا جسے ہم چرچ کہتے ہیں اس کی کس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں. بٹ آئی ٹیل یو سم تھنگ شراز، ان لوگوں نے یہ جو آج کل کے نام نہاد اور صرف نام کے مسلمان ہیں نا، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 1400 سال پرانے. یہ ان کی اتنی شاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں. ہم آج کے یہ کرسچنز کے جو گرجے ہیں ان کی بات کیا کریں گے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رسول کی جو حرمت ہیں، جو اپنے ان کے گھر والے اس خانوادے کا جنہوں نے لحاظ نہیں کیا، یہ ان کی نسلیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ جو شروع میں ہی اسلام کے فولڈ کے اندر آ گئے ہیں، جن کی وجہ سے کتنے فتنے تھرو آؤٹ دا ہسٹری جو ان سے ہیں وہ برپا ہوئے ہیں. تو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس پہ ریئیکشن دینے کی بجائے سٹینس لینے کی بجائے سب سے پہلے تجزیہ کیا جائے. تو میں جب بھی کسی چیز پہ کوئی سٹینس لینے لگتا ہوں تو اس پہ پہلے میرے خیال میں تجزیہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو تجزیہ کرتے ہوئے ہمیشہ میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی بھی جو واقعہ ہوا ہے وہ کب ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو کب کو ہم نے کور کر دیا، اٹس آل اوور دی نیوز کہ ایگزیکٹ ٹائم بھی آ گیا کہ کتنے بجے ہوا. پھر صبح لوگوں کو گھروں سے بھاگنا پڑا. اور اچھی بات ہے کہ کئی مسلمان اس علاقے کے تھے ہمارے بھائی جنہوں نے کہ ان فیملیز کو پروٹیکٹ کیا، کور کیا اور ان کی ہیلپ کی وہاں سے نکلنے میں، جبکہ وہاں پہ ہی مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے کہ جی ان کو مار دیں اور املاک کو نقصان پہنچائیں. تو کب تو فگر آؤٹ ہو گیا. اب کیسے جو سا ہے یہ ابھی the jury is out there, we do not know exactly کہ کیسے ہوئے. تو پولیس کا کام ہے نا، ہم لوگ کوئی رپورٹرز تو ہے نہیں. جو انفارمیشن آ رہی ہے BBC سے، کہیں پہ CNN سے، کہیں پہ پاکستان کی نیوز چینلز وغیرہ سے، تو اس کے مطابق ابھی پولیس اپنا کام کرے گی، فگر آؤٹ کرے گی. انہوں نے میرے خیال میں 600 کے قریب لوگوں کو گیو اینڈ ٹیک، پتہ نہیں 100 تھے یا 600 لوگ تھے، انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے. کوئی 30-35 لوگ یا 60 لوگ نامزد ہو گئے ہیں. تو ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو وہ ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیوں کی جو سی جڑیں ہیں نا عروج، وہ بہت پیچھے جا رہی ہیں. جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، ٹالرنس پہلی بالکل بیسک چیز تو یہ کہ ٹالرنس. اس میں سب سے پہلے تھوڑی سی کرسچینٹی کی بات کرنا چاہوں گا، اور پھر کرسچینٹی کی اور اسلام کی سملیرٹیز کی بات کرنا چاہوں گا، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ سملر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے لیکن ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کرسچینٹی کا مذہب ہے پورے کا پورا، عیسائیت کا، وہ قربانی کی بیس کے اوپر ہے. اور اگر آپ فلیش فارورڈ کر کے تقریباً کوئی 600-700 سال آگے آئیں حضرت عیسیٰ کے بعد، تو اسلام دوبارہ مکمل کربلا میں قربانی پہ ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس قربانی کی قدر نہیں کرتے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں. چلیں، آپ یہاں پہ آپ نے قربانی کی بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے. بٹ قربانی لی کس نے؟ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور ہے، مگر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ وہ کون تھے کہ جنہوں نے ان ہستیوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہستیاں تھیں ان کے ساتھ آج آپ کی قربانی کی بڑی اچھی بات. منافقین یہ بالکل وہی ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قربانی از دی الٹیمیٹ تھنگ، نجات ملتی ہے. مگر ہمارے ہاں تو آج نعرہ یہ لگتا ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو قربانی تو دور کی بات ہے، ہم تو قربانیاں لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو جانیں قربان کرنے کی بات کرتے ہیں نا، یہ اپنی جانیں قربان کرنے لوگ نہیں ہیں. ابھی بھی جنہوں نے یہ کلیسا جلائے ہیں انہوں نے اپنی تو کسی چیز کو آگ نہیں لگائی، کسی موٹر سائیکل کو اپنی آگ نہیں لگائی، کسی گاڑی کو آگ نہیں لگائی، کسی اپنے گھر کو آگ نہیں لگائی، انہوں نے جا کے لوگوں کی چیزوں کو آگ لگائی. تو یہ اسکیپ گوٹس ہیں. بار بار جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا منافق، یہ وہ منافقین ہیں کہ جس وقت اسلام آج سے 1400 سال تقریباً 1500 سال پہلے جس وقت آیا
تو ایسے لوگ جنہوں نے اب یہ سمجھ لیا، جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپلفٹ ہو رہی ہے اور اس کا فیوچر آنے والا ہے، تو ساری اپنی پرانی پارٹیاں چھوڑ کے تو اس پارٹی میں آ جاتے ہیں. سملرلی جب اسلام نے عروج حاصل کرنا شروع کیا اور وہ ایک تکمیل کی طرف پہنچ رہا تھا، تو وہ لوگ جو مشرکین تھے، وہ لوگ جو زخم اور مصائب دینے والے تھے آقا کی ذات کو اور ان کے خانوادے کو اور ان سے جڑے تمام لوگوں کو، انہی لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہماری تو بس اب اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو گئی کہانی. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس اسلام کا حصہ بن جائیں، کیونکہ آنے والا وقت ان کا ہے. ان کی کوئی نیک نیتی اور کوئی اخلاصی، جو دین اسلام ہے نا، اس کی بیس ہے اخلاص، بار بار مخلصی کے حوالے. تو وہ منافقین وہ تھے جو جسٹ فار دا سیک آف شوشا، شہرت، مقام، اپنی کیا کہتے ہیں پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے آنے والے وقت میں جنہوں نے اس دین کے اندر وہ آئے، اور انہوں نے ہی اس دین اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور وہی منافقین کہلائے. آج وہی ان منافقین کی جو نسلیں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں. اس میں یقین کریں کہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا کوئی ان کو اتنی دلی محبت نہیں ہے آقا کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ کو اتنی آقا کے ساتھ محبت ہو تو پھر آپ ان کے کہنے پہ چلیں. کیونکہ ہم نے تو اپنے آقا سے یہ سنا ہے کہ یو شوڈ ہیو سو مچ ٹالرنس لیول کہ جو کرسچنز ہیں وہ اپنے گرجوں میں جا کے عبادت کریں. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایلین نہیں ہے جن کے اوپر حملہ کیا گیا، جو کسی اور سیارے سے آئے ہوں اور ہماری طرح کے نہیں ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. بالکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ پلے بڑھے ہیں. I went to a Christian school. Me too. We both went to the Yeah. same school, Cathedral Higher Secondary School. ہمارے کتنے دوست ابھی تک جو ان سے ہیں وہ کرسچنز ہیں. ہمارے امپلائیز کرسچنز ہیں. میں جس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں، You are working for Christians. آپ کے bosses میں Christians ہیں. my direct report is to an American individual who's a Christian. اگر قرآن مجید کو شہید کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے سویڈن میں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب آپ ہی جا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ایک چرچ کو جلا رہے ہیں اور اس کے اندر ساتھ آپ بائبل کو جلا رہے ہیں، تب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ کی قرآن الہامی کتاب کی بڑی ویلیو ہے، آپ نے پوری دنیا کا بائک آؤٹ کر دینا ہے، اور ان کی الہامی کتاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ ہمارا قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھیں، ہماری نشانیاں ہماری اولاد ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ کی نشانیاں ان کی اولاد تھی. تو جو ان کی تو اس کو ایک ہوتا ہے سامت قرآن، ایک ہوتا ہے ناطق قرآن. وہ جو ناطق قرآن تھے، جو بولنے والے قرآن تھے، یہ انفارچونیٹلی ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے. ہم آنیسٹلی اسپیکنگ جب تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہم کیا اس بات کے اوپر ان لوگوں کو عقل دلائیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی اولاد اور ان کی جو ناطق قرآن ہیں ان کو ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے، یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں قرآنوں کو نیزوں پہ اٹھا دیا. کبھی آپ قرآن کے پیجز کو جو ہے وہ نیزوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی آپ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو، جو سب سے بڑی نشانی آپ جسے کہتے ہیں نا آیت عظمیٰ ہے، ان کو آپ نے نیزے پہ اٹھا لیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں، اور یہ ایسے کام کر کے بارہا ہر دور میں اپنی نشاندہی خود کر دیتے ہیں کہ ہم ہیں وہ لوگ جو باطل ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اسی لیے تو کربلا کے میدان کے اندر یہ جو 2 خیمے اللہ کی ذات نے جو انتظام کیا تھا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ ہر دور میں ایسا ہوگا کہ 2 آپ کو نظر آئیں گے. نمازیں وہاں پر بھی ہوں گی، داڑیاں وہاں پر بھی ہوں گی، قرآن پڑھنے والے وہاں پر بھی ہوں گے، مگر آپ نے حق کا ساتھ دینا. But coming back to the original Christianity point that we were trying to make, کہ آپ کا گزارا ہے ایک دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے ساتھ زیادتی کر کے؟ پہلے تو یہ سوچ لیں کہ forget about کہ کسی نے آپ پہ آ کے حملہ کرنا ہے. آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ کے گھروں کے اندر کتنے احسانات ہیں عیسائیوں کے.
یہ انٹرنیٹ جو آپ چلا رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں، یہ ان کا ایجاد کیا ہوا ہے. یہ ٹی وی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کی ہیں، یہ جو پاکستان میں آپ کی ایڈ آ رہی ہے، یہ آپ کو بھی عیسائی ملکی دے رہے ہیں زیادہ تر. یہ جو بار بار بھاگ کے IMF کی طرف جا رہے ہیں، اٹس بیڈ. یہ بڑی بری بات ہے کہ ہم لوگ مقروض ہو کے ایز اے کنٹری یہاں پہ آ گئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے. آپ نے احسان کی بات کی ہے نا، میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے آج کے دور میں جو ہے وہی احسان نے کیا آج سے 1400 سال پہلے، جب کربلا سے قافلہ جو ہے وہ نکلا ہے شام کی طرف، اور امام حسین علیہ، کیونکہ یہ ایام وہ چل رہے ہیں، تو بڑا ہی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ بات یہ بنتی ہے کہ جس وقت یہ مسلمانوں کا، سو کالڈ مسلمانوں کا، منافقین کا، جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا مسلمانیت کا، وہ جب اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے شہرت، پیسہ، مقام، یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے جب خانوادہ رسول اکرم کا لٹا پٹا قافلہ لے کر گئے ہیں نا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے کرسچنز کا کہ انہوں نے اپنے جہاں جہاں یہ سو کالڈ مسلمان گئے اور امام کے سر کو لے کر گئے، وہاں پر ان کرسچنز نے ان کی نشاندہی کی اور اس نور حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہوئے اپنی ساری پونجی ان سو کالڈ منافق مسلمان جو کہ منافقین تھے ان کو وہ پیسے دیے تاکہ ایک رات کے لیے وہ جو نشانی ہے وہ ان کو مل سکے. تو یہ احسان کیا کیا اس راہب کے پاس جا کے اس کے کلیسے میں ان منافقین نے پناہ لی اور کہا کہ جی ہمارے پاس سر اقدس ہے اور اس کو ہم نے چھپانا ہے، ہم نے راز گزارنی ہے. اور وہ راہب جو عیسائی ہے اس نے اپنی ساری زندگی کی جو اس کی انہیریٹنس تھی 10,000 درہم وہ دے کے کہا کہ جی مجھے اس سر اقدس کی خدمت کرنے دیں، ایک رات کے لیے غسل دیا، کافور لگایا. تو آپ ان کے احسان نہیں دے سکتے. ایک اور احسان جو بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جب مباہلے کا میدان ہوا، تو جب مباہلے کا میدان ہوا تو یہی وہ کرسچنز تھے کہ جنہوں نے جب جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، ان کے نور کو آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چھوڑ دیں. اور پھر انہوں نے چادریں دے کر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت ہی حرمت، عزت، عظمت اور عصمت کے ساتھ انہیں رخصت کیا. تو یہ احسان آپ چکا سکتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے شاہ جی، یہ خارجی ہیں. یہ وہی نسل ہے جو جس اور جو بیسکس ہیں ان کو نہیں سمجھتی اور صرف دین کا سہارا لے کر آج اپنے آپ کو اس دنیا میں مفاد پرستی. ایبسلیوٹلی یہی تو منافقین ہیں، وہ جو کبھی خارجی بن جاتے ہیں تو کبھی جو ان سے ہیں وہ عیسائیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. اچھا اور اس فتنے کی لپیٹ میں کئی اور لوگ آ جاتے ہیں. اب سارے کے سارے لوگ وہاں پہ ایسے نہیں تھے جو اس فتنے کو اگنائٹ کرنے والے تھے. کئی لوگوں نے بیت گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی. یہ میسج، یہ ویڈیو پرائمرلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کو حقیر صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق معاشرے کے ایک اسپیسیفک طبقے سے ہے. یہ لوگ اب جا کے جن کنٹریز کے پاس نیوکلیر بامز ہیں ویسٹ کے اندر، اس میں تو حملہ نہیں کر سکتے. لے دے کے ان کا بس جونس ہے بیچارے ان غریب لوگوں پہ چل رہا ہے. وائلنس از ناٹ the way out. Peace is. Tolerance is. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے بے قصور لوگوں پہ حملہ کیا اور اس کے بعد رکے ہی نہیں ہیں. یہ شیطانیت ہے، یہ جہالت ہے، یہ بربریت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آقا کی ذات نے یہ فرما دیا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اب کربلا کے میدان کا اگر رخ کریں تو ہمیں وہاں پر دو قافلے نظر آتے ہیں، دو خیمے نظر آتے ہیں. ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی خیمہ ہے. اور اس یزیدی اور حسینی خیمے کے اندر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، داڑیاں بھی ہیں، عبا بھی ہیں، تمام چیزیں ویسی ہیں جو اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہی ہیں. مگر حجت دورہ، حجت خدا کہاں ہے؟ مگر وہاں پر حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے؟ یہ چیز جو ہے نشاندہی کرنی بہت سخت ضروری ہے. اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے.
اگر تو آپ دین کے نام پہ آپ کا رول ماڈل یزید ہے تو آپ کہاں جائیں گے, آپ کس حد تک زیادتی کریں گے آپ, then you will just continue to justify all what you will do. اگر آج کے دور میں بھی آپ اطاعت کرتے ہیں تو you have to follow certain values. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, آپ کو عدل کے ساتھ چیزوں کو لے کر بڑھنا ہے آگے, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ کسی بھی مسلک یا کسی بھی ریلیجن سے آپ کے اپنے مذہب کے لوگ ہوں. ایگزیکٹلی, سو دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے, حسین کے ساتھ چلنا ہے, یا آج کے دور کے یزیدیوں کے ساتھ, مروانیوں کے ساتھ اور ان خارجیوں کے ساتھ چلنا ہے. سو the decision is yours. Once you will take the decision, once you will choose the right role models, only then you can choose to be on the right path, which is صراط مستقیم, کہ جس کے لیے ہم اپنی ہر نماز میں اور اپنی ہر دعا میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. And at the end, we stand with our Christian brothers. Absolutely. We not only condemn this, we offer all of our wishes and any support that is needed. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ان کی جگہ پہ, کیونکہ انفارچونیٹلی وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں اور ہم آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ یہ حرکت ان کو نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.